المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کل تک ان دو آیات پہ بات ہوئی تھی کہ انسان نماز کے اندر یہاں پہ دعائیہ کلمات کہتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی جو آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ اس فقرے کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یعنی اس میں درمیان میں اگر کوئی واسطہ وسیلہ جائز ہوتا نا تو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رب تعالیٰ کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، تیسرا درمیان میں کسی کی بھی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے التجائیں کر رہا ہے، میں نے ہی اپنے بندے کو نوازنا ہے۔ لہٰذا اب آگے انسان دعا مانگتا ہے، جب یہ لفظ کہہ لیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہاں یا پر شد ہے ایاک کی، تو اس طرح ایاک نعبد اس کا معنی بنے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے جلدی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کو شد سے ہٹا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح الفاظ پڑھ دیا، یا سے شد ہٹا دی تو معنی بن جائے گا اے اللہ تو ہماری عبادت کرتا ہے اور تو ہم سے مدد مانگتا ہے۔ اس لیے ان لفظوں پر بھی تھوڑا سا غور کیا کریں۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ انسان نے صراط مستقیم یعنی اس رستے کے لیے دعا مانگی ہے جو رستہ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ اور وہ رستہ کون سا ہے، کن لوگوں کا رستہ، آگے اس کی تشریح کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ آگے تشریح بھی کر دی ہے، اللہ ان لوگوں کے رستے پہ چلائے رکھنا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا رستہ۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے اولئک الذین انعم اللہ، میں اللہ نے انعام کن پر کیا ہے، من النبیین سب سے پہلے نبیوں پر، صدیقین سچوں پر، شہداء شہیدوں پر، صالحین نیک لوگوں پر۔ اب یاد رکھیں شہداء شہید وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان، سب سے پہلے ایمان دیکھا جائے گا، ایسے نہ ہو کہ ایمان نہیں ہے تو بندہ اسے بھی کہتا رہے جی یہ فلاں شہید ہے، جی فلاں شہید۔ شہید ایماندار بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اگر ایمان ہے اس کی اللہ کے رستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنی گردن کٹا ڈالی، اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنی جان نچھاور کر ڈالی، وہ بندہ شہید ہے۔ ہر ایک بندہ خواہ وہ مشرک ہو بدتی ہو، ہم درجہ دے بیٹھتے ہیں جی وہ فلاں شہید ہو گیا ہے۔ جیسے ہماری عادت ہے رمضان میں اگر کوئی مشرک بھی مر جائے نا تو ہم کہتے ہیں جی او جی بڑا چنگا دن ملیاس، جمعے نہ دن پھر رمضان نہ دن۔ یہ نہیں دیکھا کہ پوری زندگی شرک کرتا رہا ہے، پوری زندگی اللہ کا دشمن بن کے رہا ہے، باغی بن کے رہا ہے، ہم نے فوراً فتویٰ دے دیا جی بڑا اچھا بندہ تھا جی سیدھا جنت میں جائے گا۔ جنت کا ایسے پتہ چلتا ہے جیسے چابیاں ہمارے ہی پاس۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جتنے بھی جنت کے یا کامیابی کے، قد افلح فلاح کے جتنے بھی اعلان ہوئے ہیں نا یہ سارے مومنین کے لیے ہیں۔ پہلے ایمان کا ذکر ہے، بعد میں کامیابی کا ذکر ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ جو ہے انعم اللہ، اس میں شہید جو ہیں
وہ شہید بندہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان اس کا پکا ہو۔ اب وہ شہید کا رستہ بھی کامیابی کا رستہ ہے، صالحین نیکوں کا رستہ، اولیاء اللہ کا رستہ۔ ولی بھی وہ ہو کہ جس کے وجود سے بھی اور جس کی زبان سے بھی اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت اس کے ہر عمل سے نظر آ رہی۔ یہ نہیں ہے کہ داڑھی کٹی ہوئی ہو، منڈی ہوئی ہو، اور اسی طرح نماز ایک نہ پڑھتا ہو، زبان پہ قرآن نہیں بلکہ زبان پہ کبھی ایک جھوٹ، کبھی دوسرا جھوٹ، کبھی قصے کہانیاں، کبھی کس طرف اس کا دماغ دوڑ رہا ہے، کبھی کس طرف۔ یہ نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، جو نور کی طرف انسان کو لگائے، جو انسان کو نمازی بنا دے، انسان کو پکا ایماندار اور صحیح معنوں کے اندر مومن اور موحد بنا دے۔ وہ قرآن بیان کرے تو قرآن کی اصطلاحات اور قرآن مجید کی گہرائیوں کے غوطے لگا کر لوگوں کو قیمتی موتی عطا کرے۔ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ اللہ کا ولی ہے تو اب یہ نہیں کہ اب وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، وہ اللہ کا قریب جو ہے تو وہ بخشا جائے گا۔ وہ بھی اللہ کا ولی تب بھی بنے گا جب اپنی پوری زندگی اس رب کو راضی کرتے کرتے گزار دے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب نہیں، یعنی اللہ کے قرب میں کوئی نہیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ دیکھیں، میرے محبوب کی زندگی کے اعمال دیکھیں تو وہ ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں گزر رہے، انہیں اتنی آخرت کی، حالانکہ میرے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی بات تو بڑی دور کی ہے، میرے محبوب کے ماننے والے اصحاب کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا کہ میں اللہ نے تمہارے لیے رضات، اپنی راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور جنت کے لیے تو پھر جس پر رب راضی ہو گیا اس کے لیے تو جنت کھلی کھلی ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیتے۔ اس لیے اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے رعا عبادت کرے اور اپنی عبادات کے اندر کہیں سستی اور کاہلی نظر نہ آئے۔ اب یہ انسان دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب انعمت علیہم انہی لوگوں پر ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ توحید والا پکا ہے، جن لوگوں کا عقیدہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والا پکا ہے۔ یوں نہیں کہ عشق محمد میں تو ہم ہوں لیکن توحید کے اندر دراڑیں ڈال دیں، یا یوں نہیں کہ توحیدی تو بن جائیں لیکن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینوں کے قاتل بن جائیں۔ اس لیے قرآن بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی ان کے فرامین بھی، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو مسلمان بنے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ فقرہ انسان پوری زندگی پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقرہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھے تو پھر بھی مسلمان نہیں۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والا پہلے ایماندار ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے۔ اگر ایماندار مومن موحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا دعویٰ کرتا ہے محبت کا تو اس سے بڑھ کر پھر وہ قیمتی انسان اور موحد انسان نہیں ملے گا۔ وہ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کے اندر۔ اب فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مغضوب
ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ قرآن مقدس بھرا پڑا ہے ان لوگوں کے واقعات پر کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیا۔ یہاں یہود و نصارہ مراد ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین گمراہ لوگ، اللہ ان دونوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ گمراہ انسان آہستہ آہستہ چھوٹی سی بات جو ہے نا اس سے وہ آہستہ آہستہ ہٹتے پھر بالکل ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندے کا دماغ اور کہتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی حقیقت کو چھوڑو، میں یوں کہتا ہوں تو یہ اسی طرح ہونا چاہیے، اس انداز میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے کیونکہ میری سوچ یوں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انسان کی سوچ جتنی ہی کمال درجے کی کیوں نہ ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں جہاں اللہ کا دین، جہاں اللہ کا قرآن، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پہ آ جائے وہاں انسان کو اپنی سوچ ایک طرف اور اس فرمان رسول کو اور فرمان خدا کو آگے رکھ دے، اپنی سوچوں کو قربان کر ڈالے۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اب یوں کہنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الفاظ پورے کرنے کے بعد اب انسان کہتا ہے آمین۔ اب یاد رکھیں آمین جو ہے یہ لفظ دعا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر ہے آمین دعا، بخاری شریف صفحہ 107 جلد اول۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ جب تم دعا کرو نا تو دعا تمہاری رب کے سامنے ہے، اور رب جو ہے سمیع بصیر ہے۔ سمیع سننے والا بھی ہے، اور بصیر وہ تمہارے دل کے اندر گہرائیوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھنے والا جانے۔ اس لیے وہ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، وہ اللہ تو تمہاری آہستہ اور عاجزی کی دعاؤں کو بھی جو ہے وہ قبول کرنے والا اور سننے والا ہے، وہاں چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی سور و پکار کا تذکرہ قرآن کرتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار کی تو تضرعا و خفیہ، اسی نداء خفیہ، ندا دی تو بہت ہی آہستہ آہستہ۔ قرآن میں آتا ہے نا دوسرے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ان لوگوں یہ جب سوال کریں نا کہ اللہ کدھر ہے تو انہیں بتاؤ فإنی قریب، وہ تو تمہارے بہت قریب ہے، وہاں چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے آمین جب کہیں، نماز اگر جاری ہے اس میں کہا امام نے ولا الضالین قولوا آمین، تو تم آمین کہو لیکن آمین آہستہ کہو، کیونکہ اس اللہ کی سور و پکار کر رہے ہو، یہاں کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں امام راضی ایک بہت ہی مشہور مفسر ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شافعی المسلک ہونے کے باوجود آمین بڑی ہی آہستہ کہتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موافق اور ہم نوا تھے اس معاملے میں، اور وہ کہتے تھے کہ جو حنفیہ کا استدلال ہے نا آمین کے آہستہ کہنے میں، وہ قرآن اور فرمان رسول کے مطابق وہ بہت قوی اور صحت مند ہے، اس لیے آمین میں آہستہ کہوں گا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ویسے ہی نہیں کہا بلکہ قرآن مجید کے استدلال دیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اسی طریقے پہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، قرآن مجید کے یہ استدلال پیش کیے کہ جب تم آمین کہو تو آہستہ آواز میں کہو، وہ اللہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے۔ اسی طریقے پہ حدیث شریف کے اندر بخاری شریف کے متعدد ابواب میں بھی ہے
کتاب الجہاد، اسی طرح کتاب الدعوات، کتاب القدر، کتاب التوحید مسلم شریف کے اندر ہے، کتاب الذکر میں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الجامعۃ الصغیر میں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الذکر الخفی، کہ سب سے بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ کیا جائے۔ ایسے نہیں کہ جب وَلَضَّالِّينَ آمین کہے تو پیچھے پوری مسجد میں آمین ایسے شور ہو کہ بندے کا جو عام بندہ پہلی دفعہ وہاں جائے تو اس بیچارے کا ویسے ہی جو ہے ہارٹ فیل ہوتا ہے، پتہ نہیں میں یہاں کہاں آ چکا ہوں۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو، یہاں ضد اناد نہیں ہے۔ اللہ کی یا تو کہو کہ رب سنتا نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ، کہو کہ ہماری آہستہ سنتا نہیں ہے اس لیے ہم چیخ چیخ کر پکارتے ہیں۔ جب رب پر یقین ہے، مسئلے میں توحید، اور ادھر آ کر تمہاری سمیع بصیر میں توحید کدھر گئی؟ اس لیے مسئلے میں اگر توحید ہے تو پھر اس رب کو من حبل الورید، قرآن کی اس آیت سے بھی مان لو کہ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم آہستہ پکارو گے تو وہ ضرور تمہاری پکار سنے گا، چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔